الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا كريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل قطع شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أرضين ثم يطبقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے. اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اللہ جل. دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے. اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے. ممکن ہی نہیں ہے مشرک کے تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں درود اس پر کہ جس کا تبسم گل ہے مسکرانے میں، درود اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، خطبہ صدر کے اندر
قرآن مجید کتاب حکمت کی سورۃ النساء سے تقریباً ایک آیت کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین مبارکہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ آج کا موضوع نہایت اہم موضوع ہے۔ یوں تو ہمارے معاشرے کے کئی سارے دکھڑے ہیں، کئی سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اوپر اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین موضوع وہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہے کہ جس میں عام طور پر ہمارا معاشرہ جب اپنا حصہ کسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرا حصہ کوئی کیوں رکھے گا۔ کسی کا حصہ رکھ کے بڑا سکون ملتا ہے۔ عجیب رویہ ہے، بجائے اس کے کہ کسی کی ایک پائی بھی آپ کی طرف ہو تو آپ کو تڑپ جانا چاہیے کہ کسی کا حصہ میری طرف کیوں ہے، اپروچ ہی ہونی چاہیے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، نہ یہ کہ کسی کے حصے کو دبا کے آرام سے بیٹھنا اور گزارا کرتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ شاید میرے اندر طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ مجھ سے مرعوب ہے اور وہ کبھی مجھ سے اپنا حصہ نہیں مانگ سکتا یا مانگ سکتی، یا اس کو اس بات کا ڈر رہے گا کہ میں کبھی اس سے بولوں گا نہیں، اس کے ساتھ تذکرہ نہیں کروں گا، کبھی رشتہ نہیں نبھاؤں گا اس کے ساتھ۔ شاید اس ڈر سے اگلا بندہ، چاہے آپ کا حیا کر رہا ہو بندہ یا بندی، بھائی یا بہن یا بیٹی، اور آپ اس کا حصہ دبا کر کے آرام سے بیٹھے رہے اور سمجھے کہ بڑا بہادروں والا عمل کیے۔ یہ معاملہ عام طور پر میراث کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ وراثت کی تقسیم ٹھیک نہیں ہوتی۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، لوگوں علم فرائض کو مجھ سے سیکھو۔ ویسے تو کئی سارے فرائض ہیں، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ، حج، جہاد، لیکن یہ جو وراثت کے حصے ہیں ان کو شریعت نے ایک خاص اصطلاح کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اور وہ ہے فرائض۔ فریضہ کی جمع فرائض۔ فریضہ سے مراد ایسا خاص حصہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے فرض کر دیا جائے کہ اس کو یہ حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ دنیا کی کوئی عدالت اس کا وہ حصہ روک سکتی نہیں ہے۔ باپ کا حصہ ہے، ماں کا حصہ ہے، بیٹے کا حصہ ہے، بیٹی کا حصہ ہے، بھائی کا حصہ ہے، بہن کا حصہ ہے، خامد کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے، جن کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ ذوی الفروض 12 لوگ ہیں، ان میں سے 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں، جن کے حصے طے شدہ ہیں۔ دنیا کو کوئی قانون روک نہیں سکتا۔ بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، ان کو وہ حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 پڑھ لیجیے، 14 طبق بندے کے روشن ہو جاتے۔ المیہ یہ ہے، اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یتیموں کا مال جو لوگ کھاتے ہیں وہ مال نہیں اپنے پیٹ میں ڈال رہے، بلکہ وہ جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھر لیں۔ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ شرفاء لوگ ماشاءاللہ بظاہر شریعت کے پابند، سالانہ عمرہ بھی ان کا پکا ہے، کئی سارے لوگ تبلیغی چلہ پکا، لیکن بہنوں کو حصہ کوئی نہیں، بہنوں کو حصہ کوئی نہیں۔ بعض دفعہ خود مائیں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتی، خود مائیں بیٹیوں کو حصہ۔ شور بڑا ویمن امپاورمنٹ کا کہ عورت کو امپاور کرو، اس کو طاقت دو، یہاں پہ عورت ہی عورت کا حصہ دبا کے بیٹھی ہے۔ بیٹی کی شادی ہوگی بس اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے مال کو کہتے ہیں ترکہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ترکہ۔ ترکہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑا ہوا مال۔ زندگی میں کوئی شخص اپنا مال جو اپنے بیٹوں بیٹیوں کو کسی کو دیتا ہے اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو ہبہ کہتے ہیں، اس کو تحفہ کہتے ہیں، اس کو گفٹ کہتے ہیں۔ وراثت کا قانون اس پر اس وقت لاگو ہوگا اس کے مال پر جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، تو اس کی جتنی بھی ملکیت ہے، مال ہے، اس کے اوپر 4 حق ہیں۔ ترکہ کے اوپر کتنے حق ہیں؟ 4۔ مجھے بھول جائے تو آپ نے مجھے بتانا ہے،
ورنہ آپ میرا کچا پکا سبق ہے، آپ سنتے رہیں گے اور آپ مجھے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ہوکا، وہ ہوکا آپ نے مجھے دیتا رہنا کہ ٹھیک ہے جی بات ٹھیک چل رہی ہے۔ 4 حق ہے میت کے مال کے اوپر۔ پہلا حق ہے تجہیز و تکفین کا، کہ اس کے اپنے مال میں سے اس کے کفن دفن کا کیا کیا جائے، انتظام کیا جائے۔ اس میں عرفاً یہ ہوتا ہے کہ لوگ مربت میں عزیز رشتہ دار ہمسائے وغیرہ مل کے کرتے ہیں، اس کے مال میں سے عام طور پر لوگ تجہیز و تکفین کے اخراجات کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسی کے مال میں سے کر لیا جائے، کوئی حرج پتہ تو چلے کہ صاحب نے پوری زندگی مال حلال کمایا ماشاءاللہ، تو اسی میں سے اس کا کفن تیار ہو جائے، کیا ہی بات ہے۔ کوئی اور مال دے گا، پتہ نہیں کس طرح کا مال ہوگا، کئی سارے لوگ اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے کفن خرید کے رکھ لیتے ہیں۔ پہلا حق اس کے مال کے اوپر کس چیز کا ہے، کفن دفن تجہیز و تکفین کا خرچہ اس کے مال میں سے۔ اس کے بعد دوسرا حق اس کے مال کے اوپر یہ ہے کہ اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض کسی سے نقدی پکڑی ہوئی ہے وہ دیا جائے گا، کوئی مکان پلاٹ کسی سے لیا تھا پیسے واپس نہیں کیے ابھی تک، یا قسطیں چل رہی تھیں، تو ورثاء کو چاہیے کہ پہلے کیا ادا کریں، اس کے ذمے جو قرض ہے۔ قرض کوئی شخص مر جاتا ہے اور قرض اس کے ذمے ہو تو جنت اس کی پکی بھی ہو تو وہ بنا رہتا ہے، جب تک قرض دنیا میں جو اس نے کسی کا دینا وہ ادا نہیں ہو جاتا، وہاں سے اس کی رہائی نہیں ملتی، اس کا اسٹیشن، وہ پھاٹک، اس کا پھاٹک بند رہتا ہے، وہ آگے گزر کے جا سکتا نہیں، اس کے سارے روزے، ساری نمازیں، سارے حج عمرے سٹاپ رہتے ہیں، وہ ورک نہیں کرتے انٹل انلیس کہ حقوق العباد جو وہ ذمے اس کے رہ گئے ہیں، اس کے ورثاء، اس کے عزیز رشتہ دار پتہ کریں، اس کے ذمے جو قرض ہے اس کو کیا کریں، ادا کریں۔ یاد رکھ لیں، اس میں سستی نہ کریں۔ کہاں آقا کریم سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین مقروض کا جنازہ نہ پڑھائیں اور صحابہ سے کہیں اما انا فلا اصلی علیہ، مقروض بھائی ہے، بھائی کو دیتا ہے اس کی طرف سے قرض کو ذمہ داری لیتا ہے، کسی نے اگر آواز نہیں دی آپ خود جنازہ پڑھ کے دفنا دو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس حد تک احتیاط ہے، اور ہم لوگ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، قرض لینے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے لیے ہوئے بینکوں سے قرض، 4 بینکوں سے اکٹھے قرضہ لیا ہوا ہے، ایک سے ایک فیکٹری قائم کی، دوسرے سے دوسری، تیسرے سے تیسری۔ بھائی تمہیں پتہ ہے کتنا جی لو گے، قرض واپس بھی کر لو گے، ٹینشن پالی ہوئی ہے، کاروبار پہ کاروبار بڑھانا ہے اور سود پہ قرض لیتے جانا ہے، بس کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سے لائسنس لے کے آئے ہو کیا 100 سال جینا ہے، قرض واپس کر دو گے اتنا زیادہ، اور وہ بھی سود پہ۔ خدا کا خوف کریں۔ دوسرا، اس کے مال میں سے کیا ادا کیا جائے گا، قرض۔ اگر اس نے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا نا تو صاحب کے مال میں سے وہ حق مہر بھی دیا جائے گا۔ حق مہر بھی مرد کے ذمہ کیا ہوتا ہے، تب بھائی بول لو، قرض ہے، کیا ہے، قرض ہے، اگر صاحب نے نہیں دیا تو اس میں سے حق مہر بھی اس کے مال میں سے دیا جائے گا۔ اسی طرح کفارہ صوم، روزے توڑے میں کفارہ ذمہ تو دیا جائے گا، اس کے مال میں سے، یہ سارا قرض ہے اس کے اوپر۔ 60 مسکینوں کو کھانا، ایک روزہ جان بوجھ کے توڑے، کتنے مسکینوں کو کھانا، 60 مسکینوں کو کھانا، یا تو پھر زندگی میں صاحب رکھیں گے 60 روزے لگاتار، روزے کا کفارہ بتا رہا ہوں، 3 غلام آزاد کرے، یا پھر 60 لگاتار روزے رکھے، اور یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر روزہ توڑا ہے اس نے تو۔ دوسرا حق قرض کا۔ اس کے بعد تیسرا حق ہے وصیت کا، کہ اگر میت نے اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے کچھ وصیت کی ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے وصیت کو کیا کیا جائے گا، پورا کیا جائے گا۔ وصیت کے بارے میں اصول ذہن میں رکھ لیں کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ کوئی شخص وصیت یہ کرے کہ میرے بیٹے کو سارا کچھ دے دیا جائے، وصیت جس کا حصہ آلریڈی طے شدہ ہے، مقرر ہے شریعت کے اندر، بیٹا ہے، بیٹی ہے، والدین ہیں، میاں ہیں، بیوی ہے، جن کے حصے مقرر ہیں، ان کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، چاہے جتنے مرضی پکے پیپر پہ سٹامپ کر کے صاحب 10 انگلیوں کے انگوٹھے، 10 پاؤں کے انگوٹھے بھی لگا دے، پاؤں کی انگلیوں کے بھی، تب بھی شریعت کا قانون کیا ہے، اٹل ہے۔ وصیت لا وصیت لوارثین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وارث کے لیے وصیت نہیں۔ ہاں اگر کسی دور کے قریب رشتہ دار کے لیے، کسی اور کے لیے جو ڈائریکٹ ورثاء میں سے نہیں ہے،
بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا سارا مال فلاں جو ہے وہ ہاسپٹل کو دے دیں، فلاں سماجی مرکز کو دے دیں، فلاں کو دے دیں، کسی کا نام نہیں لوں گا، لوگ کہیں گے مجھ سے سب سیاسی ہو گئے، فلاں کو دے دیں۔ تو وصیت کے لیے اگلا اصول یہ ہے کہ وصیت 1/3 میں سے نافذ کی جائے گی، کل مال کے کتنے میں سے 1/، اگرچہ میت پورے مال کی وصیت کر کے چلا گیا ہو یا چلی گئی تب بھی وصیت پورے مال میں سے نافذ کتنے میں سے کی جائے گی؟ 1/3۔ اگر وصیت آلریڈی 1/3 سے کم تھی تو وصیت نافذ کر دی جائے گی، باقی مال کو ورثاء میں تقسیم کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر وصیت 1/3 سے زیادہ تھی تب بھی 1/3 پہ کٹ لگایا جائے گا، وہی دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا بھائی یہی تھا تمہارے لیے، بس 1/3 سے زیادہ نہیں، وصیت اس سے آگے نہیں۔ کتنے حق ہو گئے؟ 3، تجہیز و تکفین، دوسرا قرض، تیسرا وصیت۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر اس پر جو حق ہے وہ ہے ورثاء کے اندر مال کی کیا کرنا؟ تقسیم کرنا، یہ ہے چوتھا حق۔ لوگ پہلے 3 حق کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈائریکٹ کس میں آتے ہیں؟ فلانا ڈیفینس والا پلاٹ میرا، بڑے بیٹا صاحب کہتے ہیں فلانا ڈیفینس والا میرا، وہ کہتا ہے لیک سٹی والا پلازا میرا۔ ارے بھائی ابا سے پتہ تو کرو کہ اس نے کسی کا قرض بھی دینا تھا بیچارے نے کہ نہیں دینا تھا، کوئی وصیت بھی اس نے لکھ رکھی تھی کہ نہیں لکھ رکھی تھی؟ ڈائریکٹ کس پہ آ جاتے ہیں؟ چوتھے پہ۔ پہلے 3 حق ادا ہوں گے پھر چوتھے کی باری آئے گی۔ اب سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں، جو میں نے آپ سے تذکرہ کیا نا، مختلف لوگوں کے حقوق۔ 12 لوگ ہیں جن کے حصے طے شدہ ہیں، 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں۔ ان میں سے کس کو کس حال میں کتنا ملے گا؟ کسی کو 1/4 ملے گا، 1/8 ملے گا، 1/2 ملے گا، 1/6 ملے گا، 1/3 ملے گا۔ یہ اس سیگمنٹ کو ہم رکھیں گے اینڈ پہ۔ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے حالات اس وقت کیا چل رہے ہیں، ٹرینڈز، ہمارے معاشرے میں ٹرینڈنگ کیا ہے، آنکھیں کھول دینے والے اور دل کو دہلا دینے والے واقعات۔ یقین مانے فون آتے ہیں، بعض دفعہ پھر فون سنتے ہیں ساری رات نیند نہیں آتی کہ یار یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، لوگوں کے اتنے مسائل ہیں۔ ظاہر بڑے بڑے شرفاء ہیں، بڑے بڑے کوٹھے بنگلیاں اور کوٹھیاں اور بنگلے اور بڑی ریل پیل مال و دولت کی، اور مال ان کے لیے اتنی آفت لے کر کے آیا، اتنے مسائل ان کے اندر ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ رب العزت سے ہمیشہ عافیت والا برکت والا رزق مانگے، دل سے کہے آمین۔ اے اللہ ہمیں جتنی بھی نعمتیں دینا، عافیت، صحت و سلامتی، ایمان کی خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں وہ نعمت دینا۔ جو مال اپنے ساتھ ہزاروں طرح کی آفات لے کر کے آئے، وہ مال تو تکلیف ہی تکلیف ہے۔ ہوتا کیا ہے کئی سارے کیسز میں، جس کی طرح میں نے پہلے اشارہ کیا کہ والدہ خود وراثت کی تقسیم میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ وراثت کی تقسیم کتنی اہم ہے اور کتنا ارجنٹ ہے، یہ غالباً بہت بڑے بزرگ گزرے ادھر بر صغیر پاک و ہند کے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کے مرید میں جمعہ کے بعد ان کو کھانے پہ بلایا، تو بعض دفعہ لوگ بلا لیتے ہیں، اب یہ نہ کہنا کہ مفتی صاحب دعوت دے رہے ہیں کہ مجھے بھی بلائیں، تو ان کے مرید نے جمعے کے بعد ان کو کھانے پہ بلایا۔ کھانے پہ گئے، کھانا تیار تھا، تو باتوں باتوں میں لوگوں کو شوق ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا اپنی بات بتا دیں، خاندان سے منظر تھوڑا سا بتا دیں کہ 10 سال پہلے صاحب خانہ کا انتقال ہوا، وراثت تقسیم، یہ وہی گھر ہے۔ حضرت نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ ہمیں بھی تقوی کی ایسی رمق نصیب فرمائے۔ آج کل تو مولوی پیر بیچارے سارے ہی اللہ معاف کرے دنیا دار ہیں، مولوی صاحب کو چاہیے کوئی پیسے والا مرید، پیر صاحب کو بھی چاہیے کوئی پیسے والا مرید۔ الامان والحفیظ، حضرت نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا کہ یہ جو کھانا ہے، یہ جو گھر ہے، اس کے اندر اس گھر کی بیٹیوں بہنوں کا حصہ ہے جو ان کو نہیں ملا، اس لیے اس گھر سے میں پانی بھی نہیں پیوں۔ نہ جانے کس کس کا حصہ اس کے اندر، ایک ایک گھونٹ کے اوپر کسی کا حصہ ہوگا، تقسیم نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں تو جناب فتیدگی ہوتی ہے تو اصالہ ثواب اور مغفرت کے نام پر میں قائل ہوں الحمدللہ، مخالف نہیں، دیکھو کہ دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، بھائی کس کے حصے میں سے کر رہے ہو؟ یہ کیا یہ تقسیم کیا آپ نے؟ بہنوں بیٹیوں کا حصہ دے دیا آپ نے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اتنی کیئرلیسنس ہے، اتنی عدم احتیاط ہے، اتنی بے خوفی ہے. سب سے پہلے ہوتا کیا ہے، والد صاحب کا انتقال ہوا، والدہ بلیک میل کرتی ہے. کچھ باتیں میری بڑی ذرا سیدھی ہوں گی، آپ نے توجہ سے سننی ہے میری باتیں، میری اصلاح کر دیجیے گا آپ جمعے کے بعد. والدہ کئی سارے کیسز میں ذمہ دار ہوتی ہے، اس گناہ کا اپنے ذمہ لیتی ہے، اولاد میں وراثت کو تقسیم ہونے نہیں دیتی. بلیک میل کرتی ہے، میں بھی ہوں نا، میری اولاد ہے، سارا کچھ میرا ہے. اس طرح کے جملے بول دیں، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں. جب میں ہوں تو پھر ماں کا سب. وہ ایک بندہ تھا دیہات کے اندر، اس کو کسی نے کہا کہ یار ماں کا ہی سارا کچھ ہوتا ہے، اولاد کو کوئی بھی مطالبہ کرنا نہیں چاہیے. وہ تو کسی اور انداز میں کہہ رہا تھا. مولوی صاحب نے کہا نہیں بھائی، وراثت کو صحیح معنی میں جس طرح شریعت نے کہا ہے کہ بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بھائی کو اتنا، بہن کو اتنا، بیوی کو اتنا، اس طرح سے تقسیم ہوگا. ماں کا سارا کچھ نہیں ہے. وہ کہنے لگا میرے پاس دلیل ہے. لوگوں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا؟ کہتا دلیل بھی قرآن مجید سے ہے. اچھا دلیل کیا ہے؟ کہتا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ. ماں کا سب، سارا کچھ کس کا ہے؟ ماں کا. علماء کے پاس جائے نا مسئلے سیکھنے کے لیے. والدہ رکاوٹ بنتی ہے سب سے پہلے کہ اس کو میں جب تک میں زندہ ہوں میں نے تقسیم اس کو نہیں ہونے دیں. وہ کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ والدہ کسی ایک بیٹے کی فیور میں ہوتی ہے، یا اگر بیٹا ایک ہی ہے تو بیٹے کی فیور میں ہوتی ہے. جن بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ تو وراثت کو بھول ہی جائیں، مرحوم ابا کی وراثت کو. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھائی ہوتے ہیں نا، وہ کس انداز سے وراثت بہنوں کے دبا کے رکھتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے رکھ رہا ہوں، کچھ تھوڑا بزنس ٹائپ نا. وہ کہتے ہیں تمہاری شادی پہ ابا نے امی نے لاکھوں روپے لگا دیے تھے، کوئی 10 15 50 لاکھ لگ گیا تھا. کس چیز کا؟ کوئی نہیں ہے، بس جاؤ ٹھیک ہے، آتے جاتے رہیں گے تمہاری طرف. حالانکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وراثت کی تقسیم کا تعلق کس سے ہے؟ موت سے ہے، صاحب کے مرنے کے بعد. زندگی میں وہ جو مال دیا ہے وہ ہیبہ یا تحفہ ہے، وہ وراثت نہیں ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، بھائی ذرا ڈپلومیٹک ہوتے ہیں نا، تھوڑا ڈپلومیٹک، وہ کہتے ہیں ہم ہیں نا، ہمارے ہوتے ہیں تمہیں مال کی کیا ضرورت ہے، ہم ہیں، خوشی غمی میں آئیں. جب بھی عید بقرعید ہوتی ہے اس کے بچوں کو 10 50 ہزار کی شاپنگ کروا دی، وہ بڑے بڑے سٹورز ہیں، پتہ نہیں ان کے کیا نام ہے. بس ٹھیک ہے، عید کی عید بھی بانٹ لی، اور بہن کے اوپر ایک مورل ایک وہ بھی ڈال دیا کہ ہم تمہارا خیال رکھ رہے ہیں. وراثت نہ مانگنا، پلاٹ مکان زمین میں سے حصہ، وہ ریڈ لائن ہے. تو ڈپلومیٹک ٹائپ کے جو بھائی ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح سے بہنوں کی وراثت دباتے ہیں. ڈر کیا ہوتا ہے؟ ڈر یہ ہوتا ہے کہ مال بہن کے تھرو کسی اور گھر میں نہ چلا جائے. وہ بھائی لے کے تو بھی ساتھ نہیں جا سکتا. نہ قبر کے اندر کوئی الماری ہوتی ہے، نہ کفن کی کوئی جیب ہوتی ہے. کتنے کھا لے گا؟ 20 25 سال جب کھا لے گا. یقین مانے ایک ہفتہ قبل کسی دوست نے ایک تصویر بھیجی، اتنی تکلیف ہوئی وہ دیکھ کے. اس میں کیا ہے کہ کسی صاحب کو دفن کر رہے تھے لوگ، قبرستان کی تصویر تھی، ایک خاتون دور کھڑی ہوئی ہے، وہ نیچے لکھا ہوا وہ اس کے لیے بد دعا کر رہی ہے کہ اللہ تو حاکم ہے، تو عادل ہے، تو نے عدل کا وعدہ کیا ہوا ہے، سب سے بڑا قاضی تو ہے. اس نے 26 سال تک میرا حق دبا کے رکھا ہے، آج تیرے پاس آیا ہے، میں تجھ سے پورے پورے عدل اور انصاف کی توقع رکھتی ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ تصویر سچی بھی ہو سکتی ہے، کمنٹ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ واقعات عام ہے. بہنوں کے حصے دبائے جاتے ہیں، بیٹیوں کے حصے دبائے جاتے ہیں، نہیں دیے جاتے. زمانہ جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا؟ عورت کو کوئی حصہ نہیں تھا، عورت کو خود وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا. کیوں ہم کہتے ہیں حضور آئے تو سر یا فرین شفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. کیوں کہتے؟ کس منہ سے کلمہ پڑھتے؟ کس منہ سے حج اور عمرہ ہر سال چلے جاتے ہیں؟ کیا ہمارے مال کے اوپر کسی اور کا حق ہے وہ ہم دے چکے ہیں؟ کیا پتہ کیا ہے کہ میرے مال کے اوپر میری بیٹی کا یا میری بہن کا کسی کا حق تو نہیں ہے وراثت کے ساتھ معلق؟ اتنے بے خوف ہو گئے. اچھا کچھ ظالم جو زمیندار طبقہ ہے، پوری زندگی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے، 40 40 50 50 سال، ظلم ظلم در ظلم.
شادی قرآن مجید سے کر دی ہے بیٹا تمہاری. کیوں؟ کیونکہ صاحب کو پتا ہے کہ اگر اس کی شادی ہوگی تو اتنے مربع زمین بھی ساتھ جائے گی. بات میں کرتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق میں ابلہ مسجد و تہذیب کا فرزند، مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے مجمع کے اندر کوئی زمیندار بیٹھا ہو. خدا سے ڈر جائیں. اگر کسی کا حصہ دبایا ہوا ہے تو اس کا حصہ اس کو واپس کریں. اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ترمذی شریف سے پڑھ رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بالشت کسی کا حصہ زمین کا دبایا، ایک بالشت، روز قیامت اس کے گلے میں توک ڈالا جائے گا اور 7 زمینیں اتنا نیچے اس کو کہا جائے گا اس کو کھینچو. تو یہ آسان ہے. لوگ تو بہانوں بہانوں سے ایک دوسرے کی زمینیں چھینتے اور کھاتے پھرتے ہیں. پرواہ ہی نہیں. ہمسائے کی 1 2 انچ 5 7 انچ دبا لی اور اس کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے بڑا تیر مار لی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا بہت دے دیا باقی معاف کرا لیا. جب معاف کیسے؟ زبانی کلامی. 2 4 عزیز رشتے دار بیٹھے ہیں، کچھ چاچا ماموں خالہ امی بیٹھ گئے، تو اب بچی ہے بیچاری، عورت کے اندر ویسے ہی شرم و حیا اور حجاب زیادہ ہوتا ہے، پھر بھائیوں سے وہ زیادہ، بہنیں زیادہ حیا کرتی ہیں، وہ بولتی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے بیٹا. اماں کہتی ہے بس ٹھیک ہے بیٹا. اس نے کون اس نے کون سا تقاضا کیا؟ بس ٹھیک ہے معاف. ایسے معاف نہیں ہوتا. پہلے اس کو لا کے دیں اس کا جو حصہ ہے. اس کا حصہ 10 لاکھ بنتا ہے، 50 لاکھ بنتا ہے، اس کے سامنے لا کے رکھیں کہ بہن یہ 2 گواہ ہیں، چاہے خامند ہے اس کا چاہے کوئی اور ہے، یہ 2 گواہ ہیں، یہ تیرا حصہ ہے وراثت کا، یہ تجھے دیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں جتنی بھی بھائی کے اوپر جان چھڑکنے والی بہن ہوگی نا، تو 10 لاکھ میں سے کوئی 5 لاکھ تو رکھ ہی لے گی. ابھی میں مارجن دے رہا ہوں اس کو. عورت کی کچھ کمزوریاں ہیں، عورت کی کچھ کمزوری ہے، زیور اس کی کمزوری ہے، اچھا سے اچھا کپڑا پہننا اس کی کمزوری ہے. اس کو پٹی سیدھی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پوالیاں آئیں گی کہ میں فلانا ہار بھی لے سکتی ہوں، میں فلانا نیکلس بھی لے سکتی ہوں، میں فلانے کڑے بھی لے سکتی ہوں. کیسے واپس کرے گی تمہیں وہ؟ اب معاف کراؤ. یہ ہے طریقہ معاف کرانے کا. اس طرح سے کئی ساری خواتین کے فون آتے. ایک ہماری آپا جان ادھر سے، ان کا فون آیا کہ جی میرے خامد نے، اس کے والدین نے اس کو ذمہ لگایا گھر، اس نے اپنے نام کروا لیا. بعد میں والدین اس کے فوت ہو گئے، یعنی میرے ساس اور سسر. اس کے بعد جو ہے وہ میرے خامد نے میرے نام ٹرانسفر کر دیا. اب میرے خامد کی بہن ہے وہ مجھ سے تقاضا کر رہی ہیں. میں کہتی ہوں میرے تو خامد نے مجھے گفٹ کیا ہے. اب مولوی صاحب پھنس گئے بیچ میں. اب کیا مسئلہ بتائیں؟ اس کے پاس جو گھر آیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جیسے خامد نے اس کو گفٹ کیا ہے، وہ اپنی طرف سے لیجیٹیمیٹ اس کا رائٹ ہے، خامد دے سکتے ہیں، عورت لے سکتی ہے. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں. ایک بڑا بھائی ہے، وہ ابا کے ساتھ ملتا ہے، کاروبار بزنس سنبھالتے ہیں، تھوڑا سٹیبل کرتے ہیں. ابا جی جو ہے وہ اس دنیا سے گزر گئے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو مکان ہے، جو دکان ہے، وہ ایک ہی بھائی کے نام پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ بعد میں اتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو ایسی پراپرٹی جلدی بکتی نہیں جس کے مالک زیادہ ہوں. اب جس ایک کے نام لگا دی، وہ تو شور ہے، وہ جب مرضی بیچ سکتا ہے. باقی بہن بھائیوں کو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ محروم کر دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے. بعض لوگ روب دھمکی دھوس کے ساتھ بہنوں کا حصہ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں دیتے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. بیٹیوں اور بہنوں کو چاہیے، میں پوری ذمہ داری سے ممبر کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، بیٹیوں اور بہنوں کو چاہیے کہ بھائی کہیں بھی تب بھی اپنا حصہ ان کو معاف نہ کریں. اس کی ایک وجہ ہے. آپ کہیں گے جی شریعت میں تو بہت زیادہ معافی ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چند بہنیں، چند بیٹیاں کہ جن کو ضرورت نہیں ہوگی وراثت کے مال کی، ان کو خامد کی طرف سے اچھا ملنا نہیں ضرورت ہوگی، وہ اس وجہ سے معاف کر دیں گی. ہوگا کیا کہ ہزاروں دوسری بیٹیاں اور بہنیں کہ جن کو ضرورت ہوگی، ان کے سامنے ان کے بھائی یہ دلیل رکھیں گے کہ فلاں فلاں نے تو ہماری برادری میں تو نہیں لیتے، ہمارے علاقے میں تو نہیں لیتے، ہمارے یہاں تو رجحان نہیں. اب اس وجہ سے وہ بیچاری بیٹیاں، وہ بہنیں جو ضرورت مند تھیں، ان کا حق کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. اس لیے لیں، بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنا حصہ لیں.
पूरी जिम्मेदारी के साथ लें। उसके बाद देखें कोई भाई कमजोर है, किसी को कोई जरूरत है, तो उसको अपने में से कुछ दें, उसको इन्फॉर्म करके दें कि ये मेरा माल है, मैं आपको दे रही हूं। कई सारे लोग ये करते हैं, अब्बा जान का इंतकाल हुआ, अब उस घर के ऊपर सब बहन भाइयों का हिस्सा है शरीयत के अंदर, अभी तो बिक नहीं सकता। ऐसा करते हैं कि बहनों का जो हिस्सा इसमें से बनता है ना, उनके साथ तय कर लेते हैं, उनको ऐसा ऐसा देते रहेंगे। 1 करोड़ का मकान है, 2 बहनें हैं, उनका हिस्सा मसलन अगर कोई 20-20 लाख आ रहा है, तय कर लिया, बांध लिया, उनके साथ ऐसा ऐसा देते रहेंगे। 5 साल के बाद पैसे पूरे हुए, 5 साल के बाद उस 20 लाख की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे, करेंगे ये, उनसे कहेंगे कि इस मकान के अंदर ये दोनों बहनें मालिक हैं, इनके मालिकाना हुकूक है, तुम लोग जो अभी नहीं बेच रहे हो, इसमें बैठे हो, तुम लोग इनके किराएदार हो। इस वक्त मार्केट में इस मकान का किराया कितना है, उस किराए का उतना फीसद जितने की ये बहनें मालिक हैं, उनको वो हर महीने किराया उनके घर जाके दिया करो, उनको जाके। जब बिकेगा उस वक्त विरासत के उसूलों के मुताबिक जिसका जितना हिस्सा उसको वो पहुंच जाएगा। ये अजीब ड्रामेबाजी है, आज तय कर लेते हैं, बाद में ऐसे से देते रहेंगे, बहनें चुप करके अपने घरों में। गलत रवैया, बिल्कुल गलत रवैया। बाज़ दफा वालिद साहब ज्यादती करते, वालिद साहब क्या ज्यादती करते हैं, एक बेटे को सारा कुछ क्या किया, एक बेटे को कारोबार करा दिया, एक बेटे को कारोबार करा दिया, उसको 50 लाख दे दिया। इधर वलेंशिया में मेरे पास 2 दोस्त है, इधर 1 घंटे तक मेरे साथ वॉक करते रहे, मुझे अपनी स्टोरी सुनाई, वो अपने वालिद साहब की शिकायतें लगा रहे थे। खैर मैंने काफी कुछ उनके साथ बैठा, चाय शाय पिलाई, उनको थोड़ा नरम किया। दोनों भाई थे वो। वालिद साहब क्या करते हैं, किसी एक बेटे को करोड़ रुपए का कारोबार करा दी। अब वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो उनकी जायदाद है 10-15 करोड़, वही बेटा जिसने जिंदगी में इतने करोड़ों रुपए लिए थे, वो फिर आ जाता है विरासत में हिस्सा। अब मुफ्ती साहब के पास आ जाते, तकसीम करके बताएं, मुफ्ती साहब कहते हैं भाई विरासत में उसको हिस्सा बनता ही बनता है, क्योंकि जिंदगी में जो दिया था वो विरासत नहीं थी। अब सवाल यह कि जिंदगी में देगा कैसे, किसी एक बेटे को अगर देना है, एक बेटे को दे या सारे बच्चों को दे, सारी बच्चियों को दे, जिंदगी में जो देगा वो हिबा होगा, तोहफा होगा, उसके अंदर सब के अंदर बराबरी करना लाजिम है। क्या है? लाजिम है। हाँ, किसी को कोई माजूर है, कोई ज्यादा दीनदार है, किसी ने खिदमत ज्यादा की है, तो वो मालिक है, वो किसी को कम ज्यादा दे सकता है, लेकिन किसी वजह से बिला वजह औलाद के अंदर तफरीक करना यह जायज नहीं है। अच्छा, अगर किसी को देगा तो कैसे देगा? उसका तरीका यह है कि उसको बतौर कर्ज दे। वालिद अपने बेटे को किस तरह से दे? बतौर कर्ज दे। अब सवाल यह है कि आज वालिद अगर 10 लाख रुपए बतौर कर्ज देता है और 10 साल के बाद वालिद साहब का इंतकाल होता है, वो बेटा 10 लाख आज देगा, तो उस 10 लाख की तो वैल्यू कुछ नहीं है, करेंसी की वैल्यू तो गिरती रहती है। उसका हल यह है कि आज के दिन अगर देना चाहता है तो पैसे नहीं दे, उसको कहो जाओ इतने पैसों का सोना लेके आओ, उसके हवाले क्या करें? सोना, ताकि कल को जब वालिद का इंतकाल हो तो उतना सोना उसके जिम्मे हो, वो सोना उतना देगा, फिर विरासत के अंदर वो शामिल होगा, फिर विरासत उसके उसूलों के मुताबिक क्या होगी? तकसीम होगी। वुसअत दिल तो बहुत है, वुसअत सहरा कम है। अगले जुमे इंशाअल्लाह अजीज यही मौजूद आगे चलेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।